نوجوانوں کی صلاحیت کا ارتقاء اور قوموں کی کامیابی کا راز اعلیٰ تعلیم میں مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے مختلف ذرائع پیدا فرمائے۔ مختلف طریقے پیدا فرمائے، جن میں حسیات، وجدانیات، عقلیات، تجربات، متواترات۔ حسیات حواس خمسہ سے تعلق رکھتے ہیں، وجدانیات وجدان سے، جسے چھٹی حس کہتے ہیں، اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تجربات تجربے سے، عقلیات عقل سے، متواترات جو اسناد کے ساتھ ہو، نسل در نسل ہم تک پہنچے۔ اور ایک علم ہے، وہ فطری علم ہے، فطریات، فطری علم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کو اپنی شان کے مطابق ودیت کیا ہوا ہے۔ اس کی اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے بطخ کو دیکھا، یہ انڈے دیتی ہے، یہ کڑک نہیں بیٹھتی۔ جب اس کے بچے نکلوانے ہوں تو پھر مرغی کے نیچے اس کے انڈوں کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ مرغی کڑک بیٹھتی ہے۔ جب مرغی کڑک بیٹھتی ہے تو اس کے بطخ کے انڈوں کو بھی اور مرغی کے انڈوں کو بھی اس کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ 21 دن مرغی اپنے سینے کی حرارت سے ان مردہ انڈوں میں جان پیدا کر دیتی۔ وقت گزرتا ہے، 2 4 10 دن گزرتے ہیں، ایک محدود دائرے میں رہتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ باہر نکلتے ہیں۔ مرغی لے کر اپنے بچوں کو جو بطخ کے انڈوں سے نکلے یا مرغی کے انڈوں سے نکلے، ان کو لے کے باہر جاتی ہے۔ راستے میں تالاب آتا ہے، تالاب کے کنارے مرغی کے انڈے سے نکلنے والے بچے مرغی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور جو بطخ کے انڈے سے نکلنے والے بچے ہوتے ہیں وہ نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، وہ تالاب میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور تیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ تیراکی کہاں سے سیکھی؟ کوئی کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، کوئی انہوں نے ٹیوشن پڑھی، کوئی ان کا ٹریننگ تھا، کوئی تیراک تھا جو ان کو سکھاتا تھا؟ نہیں، یہ ان کے اندر جبلت ہے، یہ اندر خصلت ہے، یہ اندر فطرت ہے، یہ فطری عمل ہے، یہ فطری عمل ہے۔ اقبال نے کہا تھا، میری مشاطگی کو کیا ضرورت حسن معنی کی، فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ کچھ چیزیں انسان کے اندر فطری طور پہ ہوتی ہیں، جانوروں کے اندر فطری طور پہ ہوتی ہیں، وہ فطری طور پر عمل ہوتا ہے، فطری طور پر علم ہوتا ہے، فطری طور پر جذبے ہوتے ہیں۔ یہ عقاب دیکھیں نا آپ، عقاب یہ بلند پرواز ہے، بلند پرواز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ خود شکار کر کے کھاتا ہے، حرام نہیں کھاتا۔ اقبال نے کہا تھا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور شہیں کا جہاں اور۔ تو یہ جو پرواز، بلند پرواز ہے نا، یہ اپنا شکار کر کے کھاتا ہے، مردار نہیں کھاتا۔ اس کی جبلت میں ہے، اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے۔ اقبال نے کہا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کہ بعض اگر حرام کھا لے تو اس کے پرواز میں کوتاہی آتی ہے، وہ حرام نہیں کھاتا، مردار نہیں کھاتا، وہ خود شکار کرتا ہے۔
خود شکار کرتا ہے۔ انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے مختلف علوم ہیں، ایک فطری علوم بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، اور مختلف جذبے انسان کے اندر رکھے ہیں۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں میں تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں، کبھی موقع ملا تو پھر دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گا اور آپ سے گفتگو کروں گا۔ تو ایک فطری جذبہ ہے ہر انسان کے اندر، وہ حیوان ہو یا وہ انسان ہو، وہ فطری جذبہ ہے محبت کا، فطری جذبہ ہے محبت کا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری مثال، وہ کسی نے کہا تھا ہوتا ہوں قتل دیکھو میں کس آلائے قتل سے، ہوتا ہوں قتل دیکھو میں کس آلائے قتل سے، مذہب ذات فرقہ یا کسی اور شغل سے۔ تو یہ جو میں مثال دینے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ مثال پسند بھی نہ ہو۔ اچانک یہ ہماری تقریب چل رہی ہے تو باہر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گاڑی بری مسافروں کی جا رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہم اب جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، ہمیں اچانک خبر ہوتی ہے میں تقریر چھوڑ دوں گا، آپ مجلس کو چھوڑ دیں گے، بھاگ جائیں گے اور جا کے آپ ان مسافروں کو پکڑیں گے، اٹھائیں گے، پھر ان کو اٹھا کے آپ ہاسپٹل تک پہنچائیں گے۔ کسی کو خون کی ضرورت ہوئی تو آپ خون دیں گے، کسی کو پانی کی ضرورت ہوئی تو آپ پانی دیں گے۔ آپ کوشش کریں گے کہ اس ایکسیڈنٹ میں زخمی ہونے والے جتنے لوگ ہیں یہ بچ جائیں، ان کو جس چیز کی ضرورت ہے مل جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ فطری ایک جذبہ محبت ہے، انسانیت ہے۔ آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا فرقہ کیا ہے، آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا علاقہ کیا ہے، آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی زبان کیا ہے، آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا کس سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، آپ نہیں، سب بھول جائیں گے، آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ یہ جتنی حدود و قیود اور جتنی بھی یہ نفرت کے کھول ہم پہ چڑھا دیے گئے ہیں، لسانی بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر، تنظیمی بنیادوں پر، مختلف انداز سے، مختلف حساب سے ہمارے اوپر، وہ اقبال نے کہا تھا کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ہیں ذاتیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی ہیں باتیں۔ مختلف کھول ہمارے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں نفرتوں کے، اور جو فطری ہمارے اندر محبتوں کے جذبے ہیں ان کو دبا دیا گیا اور وہ دبے ہوئے ہیں۔ اگر وہ جذبے اٹھ جائیں، اگر وہ جذبے بیدار ہو جائیں تو امتیازات ختم ہو جائیں، رنگ و نسل کا امتیاز ختم ہو جائے، انسان اپنی اصل پر واپس آ جائے۔ جو اصل پر واپس نہیں آ رہا اس کی بنیادی وجہ ہے کہ تمام جذبات ہمارے دبے ہوئے ہیں، ارد گرد کے ماحول نے، سوسائٹی نے، معاشرے نے ہمیں قید کیا ہوا ہے۔ اور جب ہمیں کوئی جگاتا ہے تو پھر ہم بیدار ہوتے ہیں، اور بیدار ہونے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے۔ اقبال نے کہا تھا نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، نہ ہو نو امید، نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ تو یہ ہمارا جو نوجوان، ہمارا جو مسلمان ہے نا، اس کی صفت رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت اور پیار کرنے والے، مگر نفرتوں نے ہمیں، ہماری جو ماحول ہے نا، اس ماحول کی فضا کو بدبودار کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج باہمی اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے گھر سے لے کر ایوانوں تک ہمارے اندر اتفاق اتحاد نہیں۔ ہم گھروں میں دیکھیں تو ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، ہم اگر گلی محلے میں دیکھیں تو ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، اگر مسجد میں جائیں تو مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہیں، مگر ہم ایک نہیں، ایک ہی صف ہے اور ایک ہی مسلک ہے، اس کے باوجود ایک ہی مذہب ہے، اس کے باوجود ہم ایک نہیں۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ہے ذاتیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی ہیں باتیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحماء بینہم، ان کی صفت کیا ہے؟ یہ آپس میں رحیم ہے۔ اقبال نے کہا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو یہ آپس میں اگر جب ہوتے ہیں تو یہ بالکل نرم ہوتے ہیں، مگر آج کل ہماری سختیاں ہیں اور ہمارے اندر نفرتیں ہیں، اور مختلف جگہ سے ہمیں نفرتوں کے پیغام مل رہے ہیں، اور ہر جگہ نفرت ہی نفرت۔ سیاسی طور پہ ہم چلے جائیں یا مذہبی طور پر ہم چلے جائیں تو ہم انتہا پسند ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا نوجوان اگر اٹھے اور محبت کا داعی بنے اور اس پیغام کو اگر آگے لے کے جائے اور تمیز کو ختم کرے اور ایک اسلام کے لیے اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی وحدانیت کے لیے کام کرے تو کوئی بعید نہیں، دور نہیں کہ انقلاب آ جائے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے رہنما نہیں کہ جو ہمیں متحد کر سکے، ورنہ ہماری قوم میں یہ نہیں کہ شعور نہیں یا کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کا جذبہ نہیں، یہ ہے کہ ہمارے اندر ہم اصل میں کنورٹ نہیں کر پا رہے لوگوں تک اپنے پیغام کو، جو آفاقی پیغام ہے، قرآن کا، دین کا، اسلام کا پیغام ہے، اس پیغام کو اچھے طریقے سے کنورٹ نہیں کر پا رہے، آگے پہنچا نہیں پا رہے۔ جو استاد اچھے طریقے سے بچے کو پڑھا نہ پائے، سمجھا نہ پائے، تو اس کو نالائق کہا جاتا ہے۔ مگر ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ ہمارے خطباء، ہمارے مقررین، ہمارے واعظین اور ہمارے جو رہنما ہیں وہ ایسے ہی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے انداز میں دین اور تبلیغ کو کر رہے ہیں کہ وہ ہم تک وہ جو اصلی پیغام تھا، آفاقی پیغام تھا، اس کو پہنچا نہیں پائے، جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں وہ صورتحال نہیں جو کہ دور نبوی میں ہمیں میسر تھی۔ اور آج وہ اگزامپل، وہ ہم مثالیں دے دے کے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ خاطر خواہ نتائج نہیں مل رہے، کیونکہ ہر جگہ ہر طرف نفرت ہی نفرت کا دورہ ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سی پریشانیاں ہیں۔ ان نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں باہمی محبت اور پیار کی فضا کو قائم کرنا ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی۔ میری بات کو بیٹے سمجھ پائے کہ نہیں پائے؟ یہی مقصود فطرت ہے، اقبال کہتا ہے یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتان رنگ و خون کو توڑ کر، بتان رنگ و خون کو توڑ کر برادری کا لیبل اتاریں۔ یہ مختلف جو لیبل ہم نے اپنے اوپر لگائے ہوئے نا، یہ لیبل کو ہوتا ہے، یہی فرمایا اقبال کہتا ہے کہ یہ مختلف جو لیبل ہیں ان کو اتار کے ایک پکے سچے ایماندار اور مومن مسلمان بنو۔ جب مومن مسلمان بنیں گے تو پھر ہماری پہچان ہے رحماء بینہم، ہم آپس میں محبت کرنے والے ہیں، محبت کو فروغ دیا جائے۔ یار اس نفرت کے دور میں اگر آپ ایک جگنو جتنا کام بھی کریں گے نا، نفرت کے دور میں وہ بھی اہمیت رکھے گا۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، برداشت کرنا، اپنے اندر اس چیز کو پیدا کیجیے۔ اقبال نے کہا تمیز رنگ و بو بر ما حرام است کہ ما پروردہ یک نو بہاریم، نہ افغانیم و نے ترک و تتاریم، چمن زادیم و یک شاخساریم۔ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں نا، ان کے لیے رنگ و نسل کی تمیز حرام ہے، اور ہم ایک ہی باغ کی بلبلیں ہیں اور ایک ہی شاخ کے پھول ہیں، اور ہمیں ایک بن کے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا اہم خطبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا سنو، اما بعد ایھا الناس الا وان ربکم واحد الا وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ اے لوگوں سنو، تمہارا ایک خدا ہے اور ایک ہی تمہارا باپ ہے، ایک ہی تمہارا باپ ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں بجز تقوی کے۔ ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے اور اپنے اندر اسلام کی اصل جو آفاقی پیغام ہے اس کو لے کے جانا ہے، اور اپنی جو اندر صلاحیت ہے نا محبت پھیلانے کی، جو محبت اصل جذبہ ہے جو ہمارے اندر، اس کو ہم نے بیدار کرنا۔ جب ہم اس کو بیدار کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ اقبال نے کہا تھا، ایک بیان میں کہا تھا کہ مجھے یورپ کی ہوا نے مسلمان کر دیا۔
مجھے یورپ کی آب و ہوا نے مسلمان کر دیا۔ اقبال نے جب وہاں کا تہذیب و تمدن دیکھا اور پھر اس نے اسلامی کلچر کے ساتھ اس کا موازنہ کیا تو اقبال پھر کہا کہ اب یہ وہ کلچر کہاں مادر پدر آزاد، اور یہ کلچر کہاں جہاں ماں باپ کا ادب سکھایا جاتا ہے، استاذ کا ادب احترام سکھایا جاتا ہے، اور کہاں تک۔ پھر وہ اقبال جب واپس آئے نا، یہ گول میز کانفرنس میں گئے تو واپس جب آئے تو 1931 کی بات ہے، تو جب اقبال واپس آئے تو اقبال سے پوچھا گیا، اقبال بتائیے آپ کو وہاں کی کون سی چیز نے متاثر کیا؟ آپ نے تارکول کی سڑکیں دیکھیں، آپ نے بلند و بالا عمارتیں دیکھیں، روشنیاں دیکھیں، آپ کو کس چیز نے متاثر کیا؟ تو اقبال کا جو جملہ تھا نا، وہ ذرا توجہ فرمائیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے جو یورپ کی آب و ہوا ہے نا وہ راس نہیں آئی، اور مجھے وہ کیسے متاثر کر سکتی تھی ان کی سڑکیں اور ان کی بلند و بالا عمارتیں اور وہ روشنیاں، کیونکہ میری آنکھ کا سرما تو حضور کے مدینے کے شہر کی خاک ہے۔ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا، سیرت کو پڑھنے والا ہوں، مجھے کوئی انگریز یورپ متاثر نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے اندر ایک حب الوطنی اور حب رسول کا جذبہ ہونا چاہیے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں متاثر اور مغلوب نہیں کر سکتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اگر ہمارے اندر وحدت آ گئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اگر ہمارے اندر وحدت آ گئی، اگر وحدت نہ آئی تو میرے بیٹا ایک بات یاد رکھنا، پھر ہم پارا پارا ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ اپنی تاریخ، روشن تاریخ کو بھی پڑھیے اور اپنی زبو حالی کو بھی پڑھیے۔ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو مسلمانوں نے کتنی فتوحات کی اور کہاں کہاں تک مسلمانوں نے فتوحات کے جھنڈے گاڑے، مگر پھر وہی مسلمان کیسے رسوا ہوئے۔ یہ اندلس کی سرزمین دیکھیں، 92 ہجری میں طارق بن زیاد نے ہسپانیہ کو فتح کیا۔ وہ ہسپانیہ کوئی چھوٹا معمولی مقام نہیں ہسپانیہ کا، ہسپانیہ میں 750 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ پھر وہاں سے کیسے نکلے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اقبال نے جب گیا نا 1931 میں اندلس کی سرزمین میں، تو پھر وہاں ہسپانیہ میں جا کے مسجد قرطبہ میں جا کے روتا رہا اور جا کے اذانیں پڑھتا رہا۔ پھر کہا اقبال نے مسجد قرطبہ، اے قرطبہ عشق سے تیرا وجود سراپائے دوام جس میں نہیں رفت و بود، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، تو بھی جلیل و جمیل وہ بھی جلیل و جمیل۔ ایک لمبی نظم اقبال نے لکھی اور ہسپانیہ کے بارے میں کہا، ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، منند ہر میں پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں، روشن تھی ستاروں کی طرح جن کی سنانے، خیمے تھے کبھی جن کے تیرے کوہو کمر میں، کیوں کر خسو خاشاک میں دب جائے مسلمان، مانا وہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں، غرناتا بھی دیکھا میری آنکھوں نے لیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں۔ حضرات، اب میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے محترم و محتشم اساتذہ، یہ بات کو ہمیں ہر حال پر قبول کرنا ہے کہ محبت کے دھائی بن کے ہم نے محبت کو عام کرنا ہے۔ جب تک محبت عام نہ ہوئی تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ محبت کو عام کریے، محبت ہی انسان اور مومن کا زیور ہے۔